अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आज़ाद उम्मीदवारों के लिए एक नई डेवलपमेंट आई है। इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी जानिब से कि अगर आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत ज़्यादा तादाद में हुए तो वो वज़ीर आज़म भी उनको बना दिया जा सकता है। एक ये नया पॉइंट आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से सामने आया है। पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या बात उनकी जानिब से की गई है, किस तरह जो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अगर ज़्यादा वोट्स के साथ लीड कर रहे हैं तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। उसके बाद जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लेडी वर्कर सनम जावेद है, उनका मुकाबला NA 19 से मरीम नवाज के साथ था। सनम जावेद का मुकाबला मरीम नवाज, तो एक कांटेदार मुकाबला ये था अगर होता तो। और बड़े लोगों को ज्यादा तजस्सुस था कि ये मुकाबला हो, सनम जावेद मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़े, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सनम जावेद मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रही। वजह क्या है, क्यों उन्होंने मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है? आखिर ये कह ले कि आखिरकार कहीं सनम जावेद खौफ का शिकार तो नहीं होगी, कहीं डर तो नहीं गई? ये इसकी भी वजह आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यों उन्होंने मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। फिर वहीं साथ साथ तोशाखाना केस का जो चल रहा है मामला इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर, तो तोशाखाना केस से मुतल्लिक एहतसाब अदालत जो है, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां आइंदा आने वाले आम इंतखाबात को लेकर रैलियां निकाल रही है, इलेक्शंस कंपेन की जा रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से बहुत रिकॉर्ड तोड़ देने वाली रैलियां निकाली गई हैं उनकी जानिब से, और आवाम ने भी बाहर निकल कर अपना फैसला एक दफ़ा तो सुना दिया है। और फिर वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पावर शो करने को तैयार है। जलसा की इजाज़त मिल गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को रावलपिंडी में। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा करने की तैयारियां कर ली हैं। PTI ने रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा करने की दरख्वास्त दे दी थी, और उसके बाद इंतजामिया की जानिब से जब ये दरख्वास्त मंजूर हुई तो अब जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, जो 5 फरवरी को होना थे सोमवार से, और 5 से 7 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामला चलने थे, तो वो भी एक दफ़ा डिले कर दिए गए हैं इस जलसे के लिए। इलेक्शन जो है, इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उन्होंने भी हदायत जारी की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटर पार्टी इलेक्शंस होने थे उस पर उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा वो मुलतवी कर दिए जाएं। इमरान खान ने भी हदायत जारी कर दी है। इमरान खान का कहना था, चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में उम्मीदवार और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया था, जिसके मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी है, जैसे कि मैंने बताया कि 5 फरवरी को होने हैं, इसीलिए एक दफ़ा वो फिर डिले कर दिए गए, क्योंकि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात तो वैसे ही 8 फरवरी को हैं। तो चेयरमैन बैरिस्टर गौर का कहना है कि अगर हम पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाते तो जितने भी उम्मीदवार हैं और वोटर्स हैं उनका ध्यान एक दफ़ा हट सकता था। फिर वहीं दूसरी जानिब जहां पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें इलेक्शंस को लेकर बड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और इलेक्शंस कैंपेन कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वहीं जो इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी बात कर दी है, एक बड़ी डेवलपमेंट आई है सामने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत में ज़्यादा हुए तो वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं। उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों के पास 3 दिन का वक्त होगा कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले। अगर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो आज़ाद कारकुनान ही कहलाएंगे। एक बात समझ नहीं आई कि ये जो उन्होंने कहा है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर वो अक्सरियत तादाद से लीड कर रहे हुए, मतलब उनके पास ज़्यादा वोट हुए, तो उनको वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं। क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, इलेक्शन कमिश्नर के पास है कि अगर कोई भी आज़ाद उम्मीदवार लीड कर रहा हुआ तो आप उसको वज़ीर आज़म बना देंगे?
پھر وہیں دوسری جانب انہوں نے پولنگ جس دن الیکشنز ڈلنے ہیں 8 فروری کو، اس دن انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے بڑے زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ 2 دن انٹرنیٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کی سروس معطل رہے گی. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ پولنگ کے روز انٹرنیٹ کی بندش کا امکان جو ہے بالکل بھی نہیں ہے. نیٹ جس طرح عام ڈیلی روٹین میں چل رہا ہے بالکل اسی طرح ہوگا، کوئی بھی انٹرنیٹ بند ہونے کا خدشہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں عام انتخابات کے حوالے سے ہونے والے اہم اجلاس کے بعد چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال جو ہے اس سے نپٹا جا رہا ہے. جس طرح اب بلوچستان کے صورتحال چل رہی ہے، سیکیورٹیز کے بہت زیادہ ایشوز ہیں اور تھریڈ آئے ہوئے ہیں، تو ابھی تک بھی کئی لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آئندہ آنے والے عام انتخابات 8 فروری کو نہ ہوں. ابھی ریسنٹلی جو دھماکہ ہوا ہے، پھر پہلے بھی دھماکے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ریحان زیب، ان پر فائرنگ ہوئی ہے. اس طرح یہ جو سلسلہ چل رہا ہے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشنر خود کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں جب الیکشنز ہونے ہیں تو الیکشنز تک سیکیورٹی کے ایشو جو ہے وہ ریزولو کیے جائیں، اور باقی جو معاملات ہیں وہ سارے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے صاف شفاف الیکشن کروانا. مزید انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو پورے ملک میں جو ہے الیکشن ہوگا، اور آگے پیچھے کوئی جو باتیں ہو رہی ہیں 8 فروری کے حوالے سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کا مطلب ابھی تک تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوگا، لیکن 8 فروری کو اگر الیکشن ہونے تو اس حوالے سے تعدیلات کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو الیکشنز کے روز ہیں ان دنوں میں چھٹیاں ہوں گی پورے ملک بھر میں. مزید جو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آنے والے عام جو انتخابات ہیں وہ 8 فروری کو نہیں ہوں گے. ایک سوال ان سے کیا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنایا جا رہا ہے. پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے کوئی بات زیر غور نہیں ہے. انٹرنیٹ سروس کا معاملہ سامنے آیا تو ہمارا اے ایم ایس ہے آف لائن کام کرے گا. پھر وہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال اور اس کے جو اثرات ہو سکتے ہیں آئندہ آنے والے عام انتخابات پر، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی ہوا ہے اور اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ دہشت گردی، سیکیورٹیز کے چیلنجز اور انتخابی عمل کو متاثر کرنے والے جتنے بھی واقعات ہیں اس کے باوجود الیکشن کا عمل جو ہے وہ ہوگا. الیکشنز 8 فروری کو ہی ہوں گے، اپنے جو وقت دیا گیا اس پر الیکشنز ہوں گے. لیکن یہ پاکستان ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹائملی بھی اگر کہہ دیا جائے، مطلب کل اگر عام انتخابات ہیں 8 فروری کو، اگر آج کہہ دیا جائے کہ بھئی ملک میں سیکیورٹیز کے بہت زیادہ ایشوز ہیں، ایشوز ریزولو ہی نہیں ہو رہے، آئندہ آنے والے عام انتخابات نہیں ہو سکتے، تو ابھی تو پھر بھی بہت زیادہ ٹائم ہے. آج 2 فروری ہے اور 8 فروری کو آئندہ آنے والے عام انتخابات ہیں، تو 8 فروری تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. شاید آئندہ آنے والے عام انتخابات ڈیلے ہو جائیں، جس طرح صورتحال عوام کو ابھی تک بتایا نہ جا رہا ہو. تو پاکستان ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت چل رہی ہے، تو آئندہ الیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. الیکشنز کو اب ہو جانا چاہیے، اور ٹائم بھی اب آئی تھنک یہ ٹھیک ہے کہ الیکشنز ہو جائیں اور پتہ لگے کہ پاکستان کی عوام چاہتی کیا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ جو ایک عوام کو بڑا زیادہ کریز تھا آئندہ آنے والے عام انتخابات میں، خاص کر مریم نواز بامقابلہ صنم جاوید کا جو مقابلہ ہونا تھا NA 119 سے، تو وہ لوگ جن کو یہ بہت زیادہ وہ اس چیز کو لے کے پرجوش تھے، تو وہ ایک دفعہ ڈس اپوائنٹ ضرور ہوئے ہوں گے، کیونکہ صنم جاوید نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈی ورکر صنم جاوید نے ملک میں ہونے والے آئندہ آنے والے جو الیکشنز ہیں 8 فروری کو، اس حوالے سے انتخابات سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے، جس کی تصدیق ان کی بہن جو ہیں انہوں نے بھی کر دی تھی، جس میں صنم جاوید نے NA 119 سے دستبرداری کا فیصلہ کیا ہے. ان کا فیصلہ جو انہوں نے تب کیا ہے جب ان کو ایک کیس میں ضمانت ملی تھی، اور ضمانت ملنے کے بعد فوری دوسرے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مطلب کہ اگر وہ اور بھی حلقوں سے الیکشن لڑ رہی ہیں، ضروری نہیں ہے مست کہ وہ NA 119 سے لڑ رہی ہیں، NA 120 سے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو صرف انہوں نے NA 119 مریم نواز کے مقابلے میں ہی الیکشن لڑنے سے کیوں وہ منع کیا ہے، اور ایسی کیا وجہ رہی ہے کہ وہ مریم نواز کے خلاف اب الیکشن نہیں لڑیں گی. اگر صنم جاوید کے جب ان کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد سے ان کے کلیشز مریم نواز کے ساتھ دیکھے جائیں، تو جو بات ان کے والد صاحب کی جانب سے کی جاتی تھی کہ مریم نواز کی جانب سے خاص کر صنم جاوید کا نام لے کر کہا جاتا تھا
کہ اس کو ذرا جو جیل میں باہر نہیں نکلنے دینا، اور آپ اگر نون پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس طرح کا کیا کہہ سکتے ہیں کہ صنم جاوید کو کوئی پرسنل دھمکیاں ملی ہوں گی، یا وہ کسی دھمکی کا شکار ہو گئی ہیں، یا خوف زدہ ہو کر مریم نواز کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ اور بھی حلقوں سے الیکشن لڑنا ہے تو این 119 سے وہ دستبردار ہوگی اور مریم نواز کے خلاف الیکشن نہیں لڑیں گی۔ اب اچھا بات کر لیتے ہیں توشہ خانہ جو تحائف کیس ہیں اس سے متعلق احتساب عدالت نے ایک تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف۔ تحریری فیصلہ جو ہے 23 صفحات پر مشتمل ہے۔ احتساب عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ بانی چیئرمین عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کا حکم دیا جاتا ہے۔ جیل میں گزارا گیا وقت جو ہے وہ بھی سزا میں تصور ہوگا۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے 15,073 ملین کا مالی فائدہ حاصل کیا، اور دونوں نے مل کر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ پھر وہیں دوسری جانب پہلی دفعہ بشرا بی بی نے ریالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے بولا ہے کہ انسان خود گرفتاری کے لیے جیل آ گیا اور کیا ہو سکتا ہے، میرے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا، وہ کوئی ہوٹل تو نہیں، ہم بزدل نہیں، سچے لوگ ہیں، زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یہ انہوں نے وہاں پر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس شاہد جمیل خان، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور استعفیٰ صدر عارف علوی کو بھی بھجوا دیا ہے۔ ایون ان کے جو عہدے کی مدت ہے وہ 2029 تک ہے، وہ 2029 تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتے تھے، کام کر سکتے تھے، لیکن 2029 سے پہلے ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے 2 جج تھے انہوں نے صدر عارف علوی کو استعفیٰ بھجوایا۔ 12 جنوری کو جسٹس اعداد الحسن نے جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دیا تھا، اور صدر عارف علوی نے اپنا ان کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور کر لیا تھا۔ وہیں صحافی خاتون غریدہ فاروقی صاحبہ، نام تو آپ سب لوگوں نے سنا، اگر بہت بخوبی واقف بھی ہوں گے، تو ان کو مبینہ آن لائن ہراساں کرنے کا نگران حکومت نے نوٹس لے لیا ہے، اور وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز پر سخت جو ہے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے پتہ جات اور پرائیویٹ فون نمبر لیک کرنا تشدد اور ہراساں کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا اس ہراسگی کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ متعلقہ جو حکام ہے اس معاملے کے تحقیقات کرے، مجرمان اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، کوئی بھی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اچھا جی، تو یہ تھا ہمارا آج کے ویلوگ۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔